ہم اب آ جاتے ہیں میرپور پہ. جی جی مغل صاحب مجھے بتائیں کہ میرپور میں جو بلدیہ کی کارکردگی ہے، ایون کہ میں بھی میرپور میں رہتا ہوں، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی جگہ سے پانی کا پائپ لیک ہو رہا ہوتا ہے، جی جی کبھی جو گروں میں جو گروں سے جو پانی گیا جو سیوریج کا پانی ہے کبھی وہ روڈوں پہ پھر رہا ہوتا ہے، جی جی کبھی کسی جگہ سے وہ گٹر کھلا ہوا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوا ہوتا ہے. اور یا کہ جو بلدیہ والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں میرپور میں، آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بھی میرپور کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے، اس لحاظ سے کہ یہ فادر آف سٹی ہیں. میئر کو فادر آف سٹی کہا جاتا ہے، اور ان کو کیسے ڈیلیور کرنا چاہیے تھا جو کہ وہ نہیں کر پائے، جس پہ میں بھی افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. اور شہری بھی جو ہے وہ پریشان ہیں کہ اس میئر کی کارکردگی جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. جہاں تک آپ نے بیسک سروسز کی بات کی، پانی کی بات کی، صاف پینے کے صاف پانی کی بات کی، اور بالکل بجا آپ نے کہا کہ یہ میرپور میں جو واٹر فلٹر پلانٹس ہیں وہ بھی کورٹ نے، مسلم اینڈز نے اور دیگر این جی اوز نے اور دیگر شخصیات نے، شہر کی مخیر شخصیات نے جو ہے وہ یہ واٹر فلٹر پلانٹس میرپور شہر میں درجنوں کی حساب سے لگائے گئے ہیں. تو یہ ڈیلیور کس کو کرنا چاہیے تھا؟ یہ فادر آف دا سٹی کو جو یہ فرائض سر انجام دینے چاہیے تھے. اور یہاں میں یہ کہوں کہ نہ صرف سیوریج سسٹم، واٹر سپلائی سسٹم میرپور کا ناکارہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی یہاں چونکہ سیوریج اور واٹر سپلائی کا ذکر آیا تو یہاں اگر یہ بات بھی میں نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بددیانتی اور ناانصافی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ میں نے یہاں جو منگلا ڈیم اپریزنگ پروجیکٹ کے تحت تحفے کے طور پہ 2 منصوبے دیے، لیکن افسوس کہ وہ منگلا ڈیم وابڈا ریز کر کے چلا گیا، وابڈا منافع میں جا رہا ہے. منگلا ڈیم ریزنگ سے ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر جو پانی کی نظر ہوئیں، اس پانی سے پیدا ہونے والی بجلی سے نہ صرف پنجاب سیراب ہو رہا ہے بلکہ پاکستان روشن ہے، اس کا مستقبل روشن ہے. لیکن میرپور کے عوام جنہوں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے قربانی دی، وہ 614 کیوسک منگلا ڈیم سے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. وہ سندھ کہتا ہے کہ یہ ہمارا پانی ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے. برسبیل تذکرہ یہ بات چل نکلی ہے تو مجھے آپ کہنے دیجئے سن آف دا سائل ہونے کے ناطے، چونکہ مجھ پہ بھی قرض ہے، یہ میرا مادر وطن ہے، یہ میری مٹی ہے، اور مٹی کا قرض میں ادا نہ کروں تو میں پھر اپنے پیشے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ذکر کر رہا تھا دوسرا پروجیکٹ جو بڑا میگا پروجیکٹ تھا کہ منگلا ڈیم کے اوپر رٹھوا ریام برج جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے یہ اس ریجن کا سب سے لمبا اور طویل برج تھا جس کو مکمل کیا جانا تھا. یہ 2011 میں اس کا سنگ بنیاد جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے رکھا، اور میں اس پروگرام میں بھی موجود تھا جب انہوں نے افتتاح جو سنگ بنیاد کا افتتاح جو کیا گیا، اور آج تک وہ تشنہ تکمیل ہے، اور 20 سالوں میں وہ نہیں بن سکا، اور آج بھی اس کا کام جاری و ساری ہے. آپ دیکھیں، اور یہ بھی بدقسمتی دیکھیں کہ اس کرپشن کا کون ذمہ دار ہے، اس نیگلیجنس کا کون ذمہ دار ہے کہ یہ پروجیکٹ رٹھوا ریام برج کا 3 ارب سے سٹارٹ ہو کر 12 ارب تک پہنچ گیا ہے، اور 3 بار اس کا PC1 ریوائز ہوا ہے. تو ہو از ریسپانسیبل؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ قومی خزانے سے 3 ارب روپے میں مکمل کیا جانے والا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی 20 سال میں مکمل نہیں ہو سکا، اور اس کی لاگت جو ہے وہ مٹیریل کی قیمتیں روز بروز مہنگائی ہونے کے باعث بڑھنے سے وہ 12 ارب پہ چلا گیا ہے. تو اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قومی جو احتساب بیورو ہے اور آزاد کشمیر احتساب بیورو، یہاں تو مردہ گھوڑا ہے احتساب بیورو، چیئرمین احتساب بیورو ہی نہیں ہے، یہ گڈ گورننس ہے محترم.
یہ وزیر اعظم انوار سرکار کا گڈ گورننس ہے کہ وہ چیئرمین صاحب بیورو جو ان کا اختیار ہے وہ نہیں لگا سکے، وہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگا سکے. وہ دیکھیں گزشتہ سال جنوری سے لے کے ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہونے کے بعد جو سابق چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ریٹائر ہو گئے، وہ گھر چلے گئے. لیکن جنوری سے لے کے اب تک اب 10واں ماہ بھی ختم ہونے کو ہے، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مغل صاحب میں آپ کو اپنی بات بتاتا چلوں. میں آج سے 5 سال پہلے آیا میرپور میں آیا تو میں سمجھتا تھا کہ منی لندن، جی جی لندن کہتے ہیں بڑا، مطلب اس سے پہلے میں نہیں تھا آیا نا. جی جی میں سمجھتا تھا کہ بڑا پیارا شہر ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، پارکس ہوں گی، بہت ساری چیزیں ہوں گی. آیا کہ جب میں نے دیکھا، میرا چکر لگا یہ سبزی منڈی والی سائڈ، جب میں نے روڈ کی حالت دیکھی، اب ابھی آپ اپنی یہ ہماری روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں جو میرپور کے شہر ہے اور میرپور کی مین روڈ ہے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں. یہاں سے آپ تھوڑا سا اس سائڈ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کچرے کے ڈھیر دیکھیں، یہاں سے آپ پیچھے چلے جائیں آپ پانی کا سسٹم دیکھیں، بہت ساری چیزیں دیکھیں. تو مطلب سمجھ انسان کو یہی آتی ہے کہ یہ میرپور مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. کہ کہنے کو تو یہ منی لندن ہے، کہنے کو تو یہاں وزراء کی فوج دفر موج ہے، 38 وزراء. خدا کا خوف کرو یار.